السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب کو سیرہ کہانی میرے رہبر میں خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں ہم نے جانا تھا کہ مسلمان غزوہ خندق کے بعد اللہ کے حکم سے بنو قریظہ سے جنگ کرنے نکل پڑے۔ یہودیوں کے دلوں پر بہت ڈر اور خوف طاری تھا۔ انہوں نے اپنے سردار کعب کی کوئی بات نہ مانی۔ اس پر ان کے سردار کعب کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ تم میں سے ایک بھی بندے نے ایک دن بھی کبھی عقل مندی کا نہیں گزارا۔ اب کعب چپ ہو گیا۔ یہودیوں نے آپس میں مشورہ کر کے فیصلہ کر لیا کہ ہم سب اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فیصلہ کریں گے ہم مان لیں گے۔ یہودی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم اگر اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے تو ضرور وہ ہمیں معاف کر دیں گے، مگر بچوں وہ غلط سوچ رہے تھے۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ وعدہ توڑنا مسلمانوں کو کتنا برا لگتا ہے اور مسلمانوں سے کیا ہوا وعدہ توڑنے کی وجہ سے اب ان کو کتنی بڑی سزا ملے گی۔ پیارے بچوں، یہودیوں نے سوچا کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرنے سے پہلے کسی مدنی مسلمان سے مشورہ کرنا چاہیے جس سے ہمارے تعلقات بھی اچھے ہوں۔ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ حضرت ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیجیں، ہم نے ان سے کچھ مشورہ کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ حضرت ابو لبابہ اندر یہودیوں کے پاس گئے تو یہودیوں نے حضرت ابو لبابہ سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو نبی کے حوالے کر دیں؟ حضرت ابو لبابہ نے فرمایا ہاں، اور ساتھ ہی حضرت ابو لبابہ نے اپنی گردن کو اپنے ہاتھ سے کاٹنے کا اشارہ کیا، یعنی اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا، جس کا مطلب یہ تھا کہ تم سب قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت لبابہ کو فوراً یہ بات سمجھ آ گئی کہ میں نے یہودیوں کو ان کے قتل کے بارے میں بتا کر اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دینے والی بات کی ہے، کیونکہ فی الحال یہ بات یہودیوں کو نہیں بتانی چاہیے تھی۔ اس طرح میری بات سمجھ کر اگر یہودیوں نے باہر آنے سے انکار کر دیا تو اس کا گناہ مجھے ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر حضرت ابو لبابہ فوراً مسجد نبوی میں چلے گئے اور اپنے آپ کو باندھ دیا اور کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آ کر کھولیں گے، ورنہ میں ادھر ہی بندھا رہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک ساتھی نے آ کر بتایا کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری بات بتائی ہے اور اب ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اگر ابو لبابہ سیدھے میرے پاس آ جاتے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ ان کو معاف کر دیں، لیکن اب اگر انہوں نے اپنے آپ کو باندھ ہی لیا ہے تو پھر میں ان کو تب تک نہیں کھول سکتا جب تک اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہ کر دیں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو قریظہ کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اب میں ان پر حملہ کرنے لگا ہوں، یا تو میں ان کے گھروں کے اندر گھس جاؤں گا یا پھر شہید ہو جاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر یہودی اور ڈر گئے اور فوراً اعلان کیا کہ ہم تو جنگ نہیں کر رہے، دروازے خود ہی کھول دیں گے اور اپنے آپ کو محمد کے حوالے کر دیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، مدینہ کے رہنے والے جو مسلمان تھے ان کے بنو قریظہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفارش کی کہ ان کے معاملے میں نرمی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہی خاندان کا کوئی بندہ ان یہودیوں کے بارے میں فیصلہ کرے تو کیا مان لو گے؟ یہ لوگ قبیلہ اوس کے مسلمان تھے۔ یہ خوش ہو گئے اور بولے جی ہاں، اوس کا کوئی بندہ فیصلہ کرے تو یہ اچھی بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے قبیلے میں سے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بنو قریظہ کا فیصلہ کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کو بلایا
اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت زخمی تھے، کیونکہ غزوہ خندق میں وہ زخمی ہو گئے تھے اور بنو قریظہ کے وعدہ توڑنے کی وجہ سے اس قدر دکھی تھے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے بنو قریظہ کا انجام دیکھ لینے تک زندگی دے دیجیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی تھی اور وہ زندہ تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی حالت میں بنو قریظہ کے محلے میں لایا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو آتے ہی پوچھا کہ کیا میرا فیصلہ بنو قریظہ منظور کر لیں گے؟ بنو قریظہ نے کہا جی ہاں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بولے کیا میرا فیصلہ مسلمان منظور کر لیں گے؟ تو سبھی نے کہا جی ہاں۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہاں، سعد کا فیصلہ ہم سب کو منظور ہے۔ پیارے بچوں، حضرت سعد نے بنو قریظہ کے بارے میں کیا فیصلہ کیا اور بنو قریظہ کا کیا انجام ہوا، یہ سب ہم جانیں گے سیرت کہانی کی اگلی قسط میں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔